مَكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين.
حضرات، یہ سورہ عبس کی ابھی میں نے تلاوت آپ کے سامنے مکمل کی ہے۔ کل 42 آیات ہیں سورہ مبارکہ میں، بہت مختصر، بہت چھوٹی آیات، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے اور اپنے جس سے آپ کہیے جلال کے اعتبار سے بہت ہی عمدہ آیات ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں۔ ان آیات کا جو اصل میں ابتدائی آیات کا جو شان نزول ہے اس کو ذہن میں رکھ لیجئے تو وہ انشاءاللہ یہ آیات جو ہیں بالکل کھلتی ہوئی سامنے آ جائیں گی۔ یہ خاص واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں جو حضور پر ایمان لا چکے تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نابینا صحابی تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، حضور پر ایمان لا چکے تھے۔ ایک موقع پر جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفد کے جو رؤسائے قریش کی طرف سے آیا تھا، جن کے نام بھی موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں، اس میں عتبہ بھی موجود تھا، شیبہ بھی موجود تھا، ابو جہل تھا، امیہ ابن خلف تھا، اور اسی طرح ابی ابن خلف، یہ دونوں سگے بھائی ہیں کہ جو اس وفد میں موجود تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو رؤسائے مکہ میں شمار ہوتے تھے، بڑے مالدار، بڑے جسے آپ کہیے کہ ایلیٹ کلاس کہہ لیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک دعوت توحید پہنچا رہے تھے اور بات ان پر واضح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ وہ چونکہ نابینا تھے لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکے کہ حضور کن کن سے گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب جو ہے وہ متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ حضور بات کر رہے ہیں، ان رؤسا سے بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضور کا منشا کیا تھا کہ ان میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی ایمان لے آئے گا تو جو بھی ان کے فالوورز ہیں، جو گویا کہ ان کے حلقے کے لوگ ہیں، وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ گویا کہ اصل شے جو مطلوب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یہ تھی کہ ان میں رؤسا میں سے اگر کوئی ایمان لے آیا تو گویا کہ پیش خیمہ بن جائے گا اور بہت سوچ کے ایمان لانے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزری، چونکہ بار بار وہ انٹرپٹ کر رہے تھے، جس طرح آج بھی ہوتا ہے اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں اور کوئی شخص آ کر جو ہے درمیان میں اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہے، دخل اندازی کرنا چاہے، تو ایک جیسے آپ کا یہ طبع بشری ہے کہ انسان کے اندر جو ایک بیزاری پیدا ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ اس کو جھڑک بھی دیا جائے۔ یہاں کسی ایسی شے کا ذکر نہیں ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلخ الفاظ استعمال کیے ہوں، بلکہ یہ کہ ابتدائی آیات میں وہ نقشہ کھینچ دیا گیا کہ یہ بات حضور پر گراں گزری۔ اگرچہ یہ لوگ کہ جو اس وقت حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے رؤسائے قریش میں سے، ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا، یہ سب کے سب گویا کہ اسی حالت کفر کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے جو حضور پر ایمان بھی لا چکے تھے، بلکہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے حضور سے کہا تھا کہ آپ مجھے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ گویا کہ قرآن کی بات، قرآن کی تعلیم آپ مجھ تک بھی پہنچائیے اور لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ میں بھی آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور کو یہ بات جو ہے ناگوار گزری، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عبس و تولی، عبس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چہرہ بگاڑ لینا۔ یہاں بھی زبان کے استعمال کا ذکر نہیں ہے، کوئی تلخ بات حضور نے کہی ہو، لیکن یہ کہ حضور کے چہرے پر ناگواری کے اثرات جو ہے رونما ہو گئے، یا ترجمہ کیا گیا یہاں تیوری چڑھا لی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بار بار انٹرپٹ کر رہے تھے اس کے رد عمل میں۔ وَتَوَلَّا، اور حضور نے اپنا رخ جو ہے عبداللہ ابن مکتوم کی طرف سے پھیر لیا۔ آپ چشم تصور میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضور کے سامنے 5 بڑے بڑے سرداران قریش میں سے موجود ہیں، اور وہ آتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور کن سے مخاطبہ کر رہے ہیں اور آ کر انٹرپٹ کر رہے ہیں۔ ان جاءہ الاعمی، کہ کیا ان کے پاس یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص آیا تھا کہ جو نابینا تھا، جو اندھا تھا، جسے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال وہ حضور پر ایمان لا چکا تھا۔ اگرچہ ایک روایت یہ ہے کہ جس میں وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور ایمان کی باتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا چاہ رہے تھے، یہ بھی ایک رائے ہے،
لیکن یہ اکثر و بیشتر جو بھی یہ ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے اسی بات کو لیا ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے. انجاہ الاعمیٰ کہ آپ کے پاس آیا ایک ایسا شخص کہ جو نابینا تھا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا اندازہ کہ وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہتا تھا. کوئی سوالات اگر ذہن کے اندر تھے، کوئی اشکالات تھے تو وہ ان کو دور کرنا چاہتے تھے. وہ آپ سے کوئی سوال جواب کرنا چاہ رہے تھے. کون؟ نابینا صحابی، ان کا ذکر ہو رہا ہے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ کہ وہ بہرحال آپ سے گفتگو کے بعد وہ کچھ سوچتے اور کچھ جو ہے مزید گہرا غور و فکر کرتے اور پھر یہ ان کے کام آنے والی شے ہوتی. فتنفعہ الذکریٰ، اور یہ یاد جو ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے جو یاد ان کے دل میں پیدا ہوتی وہ یقیناً انہیں پھر نفع پہنچانے والی ہوتی. اما من استغنا، اب دیکھیے یہ تو معاملہ ہو گیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی مداخلت حضور پر ناگوار گزری اور آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے ناگواری کے آثار جو ہیں وہ رونما ہوئے. اما من استغنا، بھلا وہ شخص کے جو مستغنی ہے، جو بالکل بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے. اب یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ جو حضور کے سامنے وفد کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال نصح و خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ان تک جو ہے دعوت توحید کی پہنچا رہے تھے، بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. اور ان لوگوں کا طرز عمل کیا تھا؟ استغنا، بے پرواہی اختیار کرنا، جسے آپ کہیے کہ سنی انسنی کر دینا. آئے تو تھے وفد کی صورت میں، ظاہر ہے بعض واقعات وہ بھی ہیں کہ حضور کو انہوں نے لالچ بھی دی تھی کہ ہم نے آج تک کسی کو بادشاہ نہیں بنایا، لیکن آپ کو جو ہے ہم بادشاہ بنانے کو بھی تیار ہیں. آپ اشارہ کیجئے کسی خاندان کی طرف، ہم آپ کی طرف سے جو ہے وہ رشتہ نکاح لے کر خود جائیں گے. اور پھر یہ بات جو ہے بہرحال ان لوگوں کی طرف سے جسے ٹیمپٹیشنز کہا جاتا ہے، اور یہ بھی چیز ہوتی ہے کسی جو بھی داعی ہے اس کی قوت ارادی کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ لالچ دی جائے کہ مفادات جو ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں. اما من استغنا، بھلا وہ شخص کے جو کوئی بالکل بے پرواہ ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، سنی انسنی کر رہا ہے. فانت لہ تصدیٰ، صدہ کے معنی آتے ہیں کسی کے لیے اپنے دل کو بچھا دینا. وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جذبہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بات کو سمجھ گیا اور ایمان لے آیا تو ان کے تمام فالوور جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے. اس میں گویا کہ نفع کس کا ہوگا؟ دین اسلام کا ہوگا. قوت کسے ملے گی؟ اسلام کو ملے گی اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے. نوٹ کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی ایمان لانے سے پہلے اسی نوعیت کا تھا کہ 5 برس ہو گئے لیکن یہ کہ کان پر جوں نہیں رینگ رہی. سب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر اپنی نگاہوں کے سامنے کہ محمد جو ہے کہ گھر پر جا کر پیغام توحید پہنچا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ جذباتی لمحہ کوئی ایسا آتا ہے کہ جو پھر انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے. حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا. تو فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کی فکر آپ کو کھائے جا رہی ہے. یہ مختلف تراجم کیے گئے ہیں تفاسیر کے اندر کہ آپ کا طرز عمل ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہے گویا کہ وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا ان میں سے کوئی ایک ایمان لے آیا تو بہت سے لوگوں کے ایمان لانے کا پیش خیمہ بن جائے گا. وما علیک اللہ یزکیٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی دوش نہیں ہے آپ پر اگر یہ لوگ درست نہیں ہوتے. گویا جو مخاطبین ہیں اس وقت حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، اگر ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا، اور نہیں لایا، ان میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لایا بعد میں بھی، لیکن اس کا کوئی الزام آپ کی ذات پر نہیں ہے. جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، سورہ غاشیہ میں، اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا کہ زبردستی انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ پر کوئی دوش نہیں ہے اگر یہ اپنا تزکیہ نہ کریں، اگر یہ ایمان نہ لائیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، دیکھیے پھر ذکر ہو رہا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ شخص کہ جو آپ کے پاس آیا یسعیٰ، اب ظاہر ہے نابینا شخص کو حضور تک پہنچنے میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ رستے میں کوئی نشیب و فراز بھی ہوگا، کس طرح جو ہے جس سے آپ کہیے کہ محنت کر کے وہ حضور تک پہنچے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کا نقشہ کھینچا گیا، اور وہ شخص کہ جو آپ کے پاس آیا ہے اور بہت گویا کہ کٹھنائی والا سفر کر کے آیا ہے، وہ نابینا ہے، اس کے باوجود وہ آپ کی محفل میں پہنچا ہے، آپ سے دین کی بات پوچھنا چاہتا ہے. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے.
اس کے معنی کیا ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک رائے ایسی بھی ملتی ہے احادیث میں کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن ایمان قبول کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور ان کے دل میں خوف بھی ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، آپ اس سے بالکل بے فکر ہو گئے، اور آپ نے فوکس کیا انہی لوگوں کو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، رؤسائے قریش میں سے ایلیٹ کلاس کے اندر میں وہ لوگ شامل ہوتے تھے جو حضور کے سامنے بیٹھے تھے۔ تو آپ ان کے بارے میں آپ کا یہ طرز عمل کہ اس کا ترجمہ یہاں کیا گیا، اور آپ نے ان سے غفلت اختیار کی ہے، تغافل برتا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، اب گویا کہ جو بات ہو گئی، اشارہ کرنا تھا، جو مقصود تھا وہ ہو گیا۔ اور اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر جو حکم دیا گیا اپنے ان ساتھیوں کے لیے جو حضور پر ایمان لا چکے تھے، اور پھر یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بنے تھے، اگرچہ ان کا تعلق فرقرائے صحابہ میں سے تھا، مال و دولت کے اعتبار سے، دنیاوی جو اسباب ہوتے ہیں اس اعتبار سے ان کی کوئی خاص بڑی حیثیت نہیں تھی مکہ کے رہنے والوں میں۔ اور پھر جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو یہ فقرائے صحابہ اس وقت بھی موجود تھے، مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی تھے، اور وہ بھی تھے جو حضور کے ساتھ مہاجرت اختیار کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تھے۔ تو سورہ کہف میں فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے انہی لوگوں کے ساتھ۔ مراد کیا ہے؟ آپ کا فوکس ہونا چاہیے وہی لوگ، آپ کی توجہ کا مرتکز ہونے چاہیے وہی لوگ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، جن کی للہیت کا یہ عالم ہے، جن کے اللہ کے ساتھ جو ہے ایک محبت کا یہ عالم ہے کہ صبح و شام اس کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں۔ ان میں کوئی امراء اور بہت جو ہے رؤسا نہیں تھے، بلکہ فقراء صحابہ ہیں، اور حضور کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ شعراء کا اندر فرمائے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان میں سے اور آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ دنیاوی حیثیت خواہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ کہ حضور کو بار بار یہ گویا کہ بات ہیمر بھی کی جا رہی ہے کہ آپ کی توجہات کا فوکس یہ لوگ ہونے چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی رحمت اور آپ کی توجہ سے کہیں الگ نہ ہو جائے۔ پھر وہ گویا کہ وہی بات اس کی تاکید کی گئی، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ اگر متوجہ ہیں رؤسا کی طرف، اس ایلیٹ کلاس کی طرف، اگرچہ دل میں یہ بات موجود ہے کہ یہ ایمان لے آئے تو بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کی وجہ سے کہیں اگر وہ لوگ اگنور ہونے لگے، ان لوگوں سے آپ غفلت برتنے لگے جو فقراء صحابہ کے میں جو شامل ہیں، تو گویا کہ اس میں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کر دیا گیا ترید زینت الحیات الدنیا۔ اگر انہی لوگوں کی طرف آپ کی نگاہیں رہیں جو رؤسا ہیں، جو لیڈرز میں سے ہیں، جو سرداران قریش میں سے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ بس دنیا کے طالب ہیں، معاذ اللہ۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور دیکھیے وہ کہ جو اب ہمارے ذکر ہی سے غافل ہو چکے، جو آپ کی بات پر کان دھرنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں۔ ولا توتے، اگرچہ الفاظیاں آپ کو اطاعت نہ کریں، آپ ان کا کہنا نہ مانیں، لیکن مراد کیا ہے؟ ان کی باتوں میں، ان کی چال بازیوں میں، ان کے مکر میں نہ آئیں۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہی اسی کے اسیر ہیں، اسی کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کے معاملات جو ہیں ایک حد سے بہت تجاوز کیے ہوئے ہیں، اللہ کی بغاوت اور سرکشی پر مبنی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو ہیں یہ ابتدائی 11 آیات اسی موضوع سے متعلق تھی، سورہ عبس کی، کہ جس کے پس منظر میں جو واقعہ تھا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ ایک یاد دہانی اور نصیحت ہے۔ تذکرہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو، یاد دہانی کو۔ قرآن اپنے آپ کو بھی تذکرہ کہتا ہے، اور اسی طرح پھر ذکر کا جو ذکر کیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجیے اس قرآن کے ذریعے جس شخص کے اندر بھی اللہ کا خوف ہے
اور جو اللہ کی وعید سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، تو جو شخص چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ قرآن تو کھلا ہوا نا، اوپن بک ہے۔ بہت سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے قرآن سنا، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اور بہت سے وہ بھی تھے اسی مکہ کے رہنے والے کہ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے لبیک کہا اللہ کے رسول کی پکار پر، اور پھر ان کے اندر ایمان اور تقویٰ پیدا ہوا ہے اور اپنی رب کے رضا کے طالب ہوئے ہیں۔ تو فمن شاء ذکرہ، یہ اختیار انسان کے پاس ہے کہ اس قرآن کو اپنے لیے لاہ عمل بنائے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اسی کو حرز جان بنا لے، اس کے تقاضوں کو ادا کرنے کی فکر کرے، اور یہ اختیار بھی انسان کو دے دیا کہ اس کو رد کر دے۔ جن لوگوں نے علل اعلان انکار کیا تھا حضور کی رسالت سے، قرآن کو ماننے سے انکار کیا، تو یہ کون لوگ تھے؟ اختیار ان کے پاس تھا۔ اسی مکہ کے معاشرے کے رہنے والے ابو بکر بھی تھے، عثمان بھی تھے، پھر بعد میں حضرت علی بھی اسی گویا کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ لیکن بہت سے وہ تھے، ابو جہل جو ہے 13 برس مکے کے اور اس کے بعد 2 برس مدینے کے لگا لیجئے، یہ پورے 15 برس جو ہے وہ حالت کفر میں رہا اور بالآخر جہنم واصل ہوا۔ اس نے بھی تو اپنے کانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے قرآن سنا تھا۔ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ، بڑی خوبصورت آیات ہیں یہ کبھی آپ کسی مصری قاری سے، اور خاص طور پر قاری عبد الباسط اور اسی طرح قاری محمود خلیل حسنی، جن کا بڑا نام اس معنی میں ہے کہ یہ درویش تھے۔ محمود خلیل حسنی تو بہت درویش قراء میں سے تھے۔ بہرحال قاری عبد الباسط جو ہے انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بھی دی ہے اپنی آواز کی بنیاد پر، اور ملک وہ پھرے ہیں قرآن کے پیغام کے معنی یہ ہیں کہ اس کی سماعت کو جہاں تک لوگوں تک پہنچایا ہے، بہت سے لوگ ایمان لائے اسی بنیاد پر کہ انہوں نے ایسی خوبصورت کلام آج تک نہیں سنا تھا۔ تو اب یہ جو اگلے الفاظ ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے، فی صحف مکرمہ، یہ قرآن ہے ان اوراق میں لکھا ہوا جو بہت ہی عزت والے اوراق ہیں۔ اب یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ لوح محفوظ میں وہ قرآن من و عن اسی طرح موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جو فرشتوں کے ذریعے لکھوایا گیا۔ وحی کے ذریعے اس پیغام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور پھر حضور سے جو ہے اہل مکہ تک، اہل عرب تک، اور آج تمام انسانوں تک پہنچا انسانوں کے راستے سے۔ کتنے ہی حفاظ ہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ ہیں جن کی سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ پھر کتنے ہی وہ ہیں کہ جو قرآن حکیم کے علوم و حکمت جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور قرآن کے پیغام کو لوگوں پر واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لیکن لوح محفوظ میں جو نسخہ موجود ہے، فی صحف مکرمۃ، وہ اوراق لکھا ہوا ہے، وہ ان اوراق میں جو بہت ہی عزت اور تکریم والے اوراق ہیں، مرفوعۃ، بہت بلند درجے والے۔ ظاہر ہے کہیں بیت المعمور کے اندر اگر کوئی وہ نسخہ موجود ہے لوح محفوظ میں، قرآن میں تو ذکر موجود ہے نا فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں موجود ہے، وہ اصل قرآن کا نسخہ۔ اب اس کی کیا شان ہوگی، کیا اوراق ہوں گے، کیا نورانی فضا ہوگی وہاں جہاں کہ یہ قرآن موجود ہوگا، اس کا انسان جو ہے وہ الفاظ میں اس کا تذکرہ کر ہی نہیں سکتا۔ مرفوعۃ مطہرۃ، اسی طرح وہ جن اوراق کے اندر ہیں وہ پھر یہ کہ بہت ہی بلند و بالا، بہت عظمت والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں، مطہرۃ، اور انتہائی پاک۔ یہ کلام ہی انتہائی پاک ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جو اور مختلف الہامی کتابیں موجود تھی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، تورات موجود تھی، انجیل موجود تھی، زبور کے کچھ جو ہے لیکچرز یا اس کے کچھ نسخے جو ہے وہ موجود تھے، تورات کا جز بن گئے تھے، لیکن یہ تمام چیزیں کیا تھی جن کے بدترین قسم کی تحریف کی گئی، اور اس میں ایسے ایسے واقعات انبیاء سے منسوب کر دیے گئے جو انسان اپنی زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا۔ جو نجاستیں ان کتابوں کے اندر ان لوگوں نے شامل کر دیں، آج بھی اگر آپ کہیں بائبل کا مطالعہ کریں گے تو وہاں وہ باتیں موجود ہیں، اور وہی بات کہ انسان جو ہے دیوانہ بکار خیش ہوشیار، اگر یہ باتیں انہوں نے شامل کی ہیں تو کس بنیاد کے اوپر کہ خود بھی نجس تھے، خود بھی ان کے اندر حرام کاری، حرام خوری موجود تھی،
لہذا انہوں نے ان انبیاء جن کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے ان کا ذکر بھی اسی انداز میں کیا، جسے انسیسٹ کہتے ہیں، جو بھی محرمات ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس بائبل کے روح سے کتنے ہی انبیاء تھے جو اس کے اندر ملوث ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو وہ تو نجاستیں ہی نجاستیں ہیں ان کتابوں کے اندر، ٹھیک ہے ان کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنے طور پر اس میں شامل کیا ہے، جو تحریف اس کے اندر کی ہے، تو یہاں فرمایا گیا وہ اوراق یا وہ کتاب لوح محفوظ میں جو ہے مطہرۃ، انتہائی پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہے جو تم لوگوں نے اللہ کی الہامی کتابوں میں شامل کر دی۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایدی کے معنی کیا ہے؟ ید کی جمع ہے، وہ ان ہاتھوں میں ہے کہ جو اس کے لکھنے والے ہیں، جنہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام جو ہے فرشتوں کے ذریعے لکھوایا گیا جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، وہ ان ہاتھوں میں ہے، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو انتہائی پاک باز ہیں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اسی ڈیوٹی پر معمور کیے گئے نا، کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک رسولوں تک پہنچائے، انبیاء تک پہنچائے۔ کرام بررہ، اور وہ فرشتے کے جو بہت ہی اونچے درجے والے ہیں اور انتہائی نیک ہیں، انتہائی پاک باز ہیں۔ بار جو ہے وہ آتا ہے انتہائی نیکی کے لیے، انتہائی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے۔ کرام بررہ، قتل الانسان ما اکفرہ۔ اب یہ بددعائیہ الفاظ ہیں، ہلاک ہو، لعنت ہو انسان کے اوپر، وہ کس شے کا کفر کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں، ان کی بچپن، ان کی نوجوانی، ان کی جوانی، ان کے تجارتی قافلوں کو لانا لے جانا، الصادق اور الامین کا لقب جو ہے اسی معاشرے سے حاصل کیا، لیکن کہ اس کی بات کو رد کر دیا۔ اور پھر یہ کہ تمہارا اپنا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ جو بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچی ہے، صحیح ہے، اس کے باوجود آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ تو ہلاکت ہو تم پر، انسانوں کے اوپر مارا جائے انسان، قتل الانسان ما اکفرہ۔ کس قدر ناشکرا ہے، اللہ کی کتاب جیسی نعمت اس کے پاس موجود ہے اور اس سے استفادہ کرنے کو تیار نہیں، اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے، لہذا پس منظر میں وہی لوگ رکھیے کہ جو اس سے مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ من ای شیء خلقہ، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں کہیں اس انسان میں فرعونیت کا ذکر ہوتا ہے نا، ابھی ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا کہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، اور یہ فرعونیت جو ہے ہر انسان میں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہے، خواہ وہ انا کا نام دے دے، اس کو خودداری کا نام دے دے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ معاملہ اگر انسان کے ساتھ ہے تو یہ تو سرکشی اور بغاوت والی بات ہے۔ تو قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، وہ انکار کر رہا ہے اس دعوت کو قبول کرنے سے، محمد کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، توحید کا انکار کر رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ گویا کہ اللہ کا مد مقابل بن کر کھڑا ہو گیا۔ من ای شیء خلقہ، کس شے سے ہم نے اسے پیدا کیا تھا، تخلیق کس سے ہوئی؟ آگے تفصیل بھی بیان کر دی گئی، اگرچہ تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر انسان سے اگر پوچھا جائے گا تمہاری تخلیق کیسے ہوئی تھی تو تجھے معلوم نہیں ہے۔ گندے پانی کی ایک بوند تھی کہ جو ٹپکائی گئی، آگے فرمایا گیا من نطفۃ، وہ نطفے کے چند قطرات تھے، ایک بوند تھی کہ جو ٹپکائی گئی، خلقہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تخلیق کے مراحل طے کیے ہیں۔ وہ پھر ایمبریو بنا ہے، پھر زائگوٹ بنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر مختلف اعضاء جو ہے وہ نمودار ہونے شروع ہوئے، پھر آنکھیں بھی بن گئی، سماعت بھی آ گئی، وہ تمام حسیات اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، خلقہ، اس کی تخلیق کی، اس پورے پروسیس سے اس کو گزارا، فقدرہ، اور پھر اس کی تقدیر بھی معین کر دی۔ جو اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں تھا کہ ایک بوند جو ٹپکائی گئی ہے وہ بالآخر ایک مولود بچے یا بچی کی شکل میں اس کی ولادت ہوگی، پھر اس کے بعد بچپنا بھی آئے گا، لڑکپن بھی آئے گا، جوانی، نوجوانی، سب کچھ ہو کر کیا کچھ ہوگا، سب کچھ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ اور اسی شے کو جو ایک نوشتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تحریر کر دیا۔ ایک حدیث کے اندر تفصیل سے ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور 120 دن جب مکمل ہو جاتے ہیں رحم مادر میں اس جنین کی پرورش پاتے ہوئے، 120 دن، گویا کہ 4 مہینے
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس فرشتے کے اس کو بھیجتا ہے اور اس کی روح کو اس جسد کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر وہ تمام چیزیں لکھ دیتا ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہے اس کے بارے میں۔ فقدرہ، اس کا ایک اندازہ کر لیا، تقدیر مقرر کر دی۔ ثم السبیل یسرہ، اب یہ پورا کا پورا پروسیس کہاں ہو رہا ہے؟ ووب میں ہو رہا ہے، رحم مادر میں ہو رہا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، اور پھر اس رب کی جو ہے آپ خلاقیت دیکھیے کہ کس رستے سے نکال کر اسے باہر برآمد کرتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں اگرچہ یہ بھی مراد لیا گیا جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کے اندر آسانی پیدا کر دی، اگرچہ جو تکلیف گزرتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا وہ بچہ برآمد ہو رہا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، اور ایک مراد یا السبیل سے وہ بھی لیا گیا کہ انسان کے لیے اس رستے کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جو صراط مستقیم ہے، جسے قرآن بھی سواء السبیل کہتا ہے۔ السبیل، معتدل راہ، معتدل رستہ، دین اسلام۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کون سا رستہ ہے، کون سا پاتھ ہے جو اللہ کی رضا تک پہنچائے گا، جو تمہیں بالآخر جنت تک پہنچا دے گا۔ ثم السبیل یسرہ، اور پھر اس کے لیے آسان کر دیا اس کا رستہ۔ دونوں چیزیں مراد ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت مسلط کی اور اسے قبر تک پہنچا دیا۔ یہ پورے کے پورے مراحل وہ ہیں جو ہر انڈیویجول اس سے گزرتا ہے۔ کوئی بچپن میں فوت ہو گیا، کوئی جوانی میں کسی حادثے کی نظر ہو گیا، کوئی بڑھاپے کی آخری عمر تک پہنچ گیا۔ اور اقبرہ سے مراد یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا مراد نہیں ہے کہ جو قبر کی شکل میں ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ کسی شخص کو درندوں نے پھاڑ لیا، اس کے کئی جو ہے اس کو کسی درندے کے کسی پیٹ میں چلا گیا، کچھ پرندے بھی آئے، انہوں نے بھی اس میں سے اپنا حصہ جو ہے خوراک وصول کر لی۔ اب اس کی اجزاء جو ہے مختلف جانوروں کے پیٹوں میں چلے گئے، کچھ وہیں مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے، اس لیے کہ ہڈی تو نہیں کوئی جانور کھا سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں لے آئیے۔ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اس کے اوپر موت مسلط کی، اسے قبر تک پہنچایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب وہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر، انشرہ، اسے دوبارہ زمین سے نکال کر زندہ کر دے گا۔ نوٹ کیجئے، انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا، گویا کہ انسان کی پیدائش میں اس کی مرضی نہیں تھی۔ میری یا آپ کی پیدائش میں کیا ہماری مرضی تھی؟ پھر یہاں سے جب ہم جا رہے ہیں تو کیا ہماری اپنی مرضی سے ہم یہاں رخصت ہو رہے ہیں؟ مجبور بحث، نہ خود اپنی مرضی سے آیا، نہ موت اس پر اس کی مرضی پوچھ کر آئی، اور نہ ہی اسے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کی مرضی پوچھی جائے گی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ فلسفہ ہے قرآن کا، کہ اللہ ہی کی مرضی تھی کہ اس نے تمہاری تخلیق کی، تمہاری پیدائش کی، اللہ ہی کی مرضی تھی جب چاہا اس نے تمہیں اپنی طرف بلا لیا، اور پھر اللہ ہی کی مرضی اور حکم ہوگا کہ اس کے حکم اور اس کے مرضی کے تحت تم نکل کے اپنی قبروں سے کھڑے ہو جاؤ گے محاسبے کے لیے، حشر نشر کے لیے۔ ثم اذا شاء انشرہ، کلا، ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرہ، یہ تو پورا نہیں اتر سکا اس بات پر جس کا حکم دیا تھا اس کے رب نے۔ اب گویا کہ انسان کے سامنے اگر دعوت دین یا توحید کی بات پیش کی جا رہی ہو اور وہ جانتے بوجھتے اس کو رد کر دے، یا وہ شخص کے جس نے چلیے اس بات کو قبول تو کر لیا لیکن رب کے حکم رب کی ماننے کو تیار نہیں ہوا، رب کو تو مان رہا ہے، توحید کا بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن رب کی نہیں مان رہا، تو کلا لما یقضی ما امرہ، جس شے کا اسے حکم دیا گیا تھا اس فرما برداری نہیں کی اپنے رب کی، اس پر عمل نہیں کیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے انسان کو ذرا دیکھے کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اسے فراہم، إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ اب ہمارے کھانے میں کتنی چیزیں ہیں، سبزیاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، فروٹ بھی ہیں، میوہ جات بھی ہیں، پھر حیوانات کا انتہائی لذیذ گوشت بھی ہے، پھر لحمن طریہ بھی ہے، بہت ہی تر و تازہ گوشت جسے آپ سی فوڈ کہتے ہیں، پھر یہ پانی ہے کہ جو اس کے لیے مبدأ حیات بھی ہے، اسی کے اوپر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔
تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو سامان زیست کے حوالے سے عطا کی، زندہ رہنا ہے تو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور ان کے اندر کس درجے کی جو ہے تغیر ہے، اس کے اندر کس درجے کی، جیسے آپ کہیے کہ رنگا رنگی ہے، مختلف ذائقے ہیں، مختلف فلیورز ہیں، ایک ہی پھل ہے کھجور کا اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف ذائقے ہیں، مختلف فلیورز ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے رب نے اس کے لیے پیدا کی نا۔ اب ان نعمتوں کا ذکر ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں خاص طور پر متوجہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف، تذکیر بلا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرنا، عبرت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت کا دل کے اندر پیدا ہونا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے انسان کو کہ دیکھے جو کچھ وہ کھا پی رہا ہے اس دنیا میں، زمین دھرتی کے اوپر چلتے پھرتے جو توانائی اس کی لگتی ہے تو کوئی شے اس کے اندر غذا کے طور پر بھی تو جا رہی ہے، وہ کہاں سے آ گئی، کس نے پیدا کیا تھا وہ سب کچھ؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پھر دیکھیے اسی پانی کا ذکر آ گیا، زندگی کا دار و مدار تو پانی پر ہے، حیوانات ہوں، حشرات ہوں، وحوش ہوں، طیور ہوں، انسان ہوں، پانی ہے تو زندگی ہے، ورنہ پانی نہیں تو زندگی تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے پانی کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے برسایا وہ بارش صبًا، جو چھانچوں برستا ہوا پانی تھا۔ اور یہ تخلیق کائنات میں ہمارے پاس جو بھی سائنٹیفک قسم کی معلومات ہے اس میں بھی ایک وہ فیز آتا ہے جبکہ یہ بڑے بڑے آتشی کرے جو وجود میں آئے تھے، بگ بینگ کی جو تھیوری ہے اس کے مطابق، تو اس کے بعد لاکھوں برس جو ہے وہ پانی برستا رہا، وہ آبی بخارات فضا میں گئے ہیں، کنڈنس ہوئے اور پھر پانی برستا رہا۔ لہذا وہ جو آئے نا قرآن حکیم میں کہ اس کا عرش جو ہے پانی پر تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو گویا کہ اعتبار سے تھوڑی سی جو ہے اس کی محسوس ہوتا ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ بس پانی ہی پانی تھا اس کائنات میں۔ بہرحال اس کو ایک طرف رکھیے، وہ الگ موضوع ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، متوجہ کیا جا رہا ہے ان نعمتوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں اس کے کھانے پینے کے لیے مختلف ذائقے ہیں، مختلف فلیورز ہیں، مختلف مٹھاس ہے تو اس کے مختلف انداز ہیں۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے برسایا پانی، چھاجو برستا پانی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور پھر زمین کو ہم نے پھاڑا جیسا کہ پھاڑا جاتا ہے۔ اب حالانکہ بیج جو ہے چھوٹا سا، اس کے اندر پاور کہاں سے آ گئی، لیکن یہی بیج ہے نا جو بالآخر زمین کو پھاڑ کر کوپل کی شکل میں جو ہے ایک ننھے سے پودا کی شکل میں نکلتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، اور پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، اس بیج میں سے گویا کہ وہ کوپلیں پھوٹنے لگی۔ اور آگے ذکر بھی آ جائے گا، خودرو قسم کے جو پودے ہیں جو تمہارے حیوانات اور مویشی کھاتے ہیں، کیا ان کو تم نے اگایا تھا؟ انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، کیا تم نے اس کو اگایا تھا؟ یہ تمام مراحل جو ہے اس چھوٹے سے مردہ بیج کو ایک مکمل پودے کی شکل میں جو تمہارے حیوانات اور مویشی جو ہے جزو بدن بنا رہے ہیں، کیا تم نے پیدا کیا تھا؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور پھر اسی زمین میں ہم نے اگایا وہ چیزیں جو دانے والی تھی۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، جس میں گندم بھی آ گئی اور اسی طرح جتنے بھی غلے اور اجناس ہیں سب اس میں آ گئے، چاول بھی اسی کے اندر آ گیا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور اسی طرح انگور ہے، جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا نا کہ انگور وہ پھل ہے کہ جس کا چھلکا بھی اور جس کی گٹھلی بھی اور اس کی ہر شے آپ کھا جاتے ہیں، ورنہ بہت سے پھل وہ ہیں جس کا چھلکا اتار کے الگ رکھنا پڑتا ہے، یا اس کے اندر بڑی سی گٹھلی ہے جو آپ نہیں چبا سکتے، نہیں کھا سکتے، آپ انہیں نگل نہیں سکتے، لیکن انگور بہرحال وہ، لہذا قرآن حکیم میں انگور کا ذکر بہت سے مقامات پر ہے۔ اور بہرحال جہاں جس علاقے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں یہ چیز بڑی جانی پہچانی تھی، اسی کو نچوڑ کر جو ہے وہ شراب کشید کیا کرتے تھے جو اس قوم کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ جب وہ آیات نازل ہوئی ہیں شراب کی حرمت کی تو پھر وہ روایات ہیں کہ مدینے کی گلیاں، چونکہ یہ ہجرت کے بعد وہ آیات نازل ہوئی تھی تو مدینے کی گلیوں نے وہ نقشہ پیش کر دیا کہ وہ گویا کہ شراب کی جو ہے وہ ندیاں جو ہے رواں ہیں، نالیاں جو ہیں اس میں شراب جو ہے بہتی چلی جا رہی ہے، وہی شراب کے جس کو کشید کر کر بڑی محنت سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے سوغات بنا کر رکھا ہوا تھا، ان کے تمام مٹکے توڑ دیے گئے۔ یہ تو ایمان کی وجہ سے ہوا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اسی طرح انگور بھی ہیں، وَقَضْبًا، اور وہ کہ جنہیں ہم ترکاریاں کہتے ہیں، پتوں والی سبزیاں، اور اسی طرح یہاں وہ سبزیاں مراد لی گئی ہیں جو درختوں پر نہیں اگتی بلکہ بیلوں کی شکل میں آپ اس کا پھل حاصل کرتے ہیں۔
یہ تربوز جتنی اتنی بڑی وزنی شے جو وہ بیل پر ہو تو کسی درخت کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ اس کا ممکن ہی وہاں ٹیکا رہنا ہی محال ہے. اسی طرح بہت سی سبزیاں جو ہم کہتے ہیں جو بیلوں سے اتاری جاتی ہیں. تو وہ تمام نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا. وہ بلند و بالا درخت بھی جن پر سے کھجوریں تم اتارتے ہو، پھر وہ انگور جو ہیں ان کا ذکر بھی ہوا، زیتون و نخلا، اور اسی طرح زیتون کا پھل جس کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ یہی زیتون ہے جس سے تم تیل نکال کر اس سے بطور سالن استعمال کرتے ہو. روٹی کے جو ہے زیتون کے تیل میں ذرا سا نمک مرچ ڈالا اور وہ بہترین آپ کے لیے سالن بن گیا. تو یہ تمام نعمتیں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی، یہ تمام چیزیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جو کچھ وہ کھا پی رہا ہے ذرا غور تو کرے کہاں سے آ گئی یہ نعمتیں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور اسی طرح زیتون، وَنَخْلًا، اور وہ کھجور کے بلند و بالا درخت جس سے تم بہترین کھجوریں اتارتے ہو. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور وہ گھنے باغات جو ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہیں. کھجوروں کے باغات کو کبھی اگر آپ جو ہے اس کا ڈرون پکچر دیکھیں یا اوپر سے دیکھیں تو آپ کو تو محسوس ہوتا ہے درمیان میں کوئی خلا ہے ہی نہیں. حالانکہ کچھ کچھ فاصلے کے اوپر ان کے تنے ہیں، لیکن اوپر جا کر جب وہ گھنجان جو ہے وہ ایک جس سے آپ کا یہ چھتری کی شکل اختیار کرتا ہے تو ایک دوسرے میں پیوست ہوئی ہوتی ہے اس کی شاخیں. تو وہ حدائق غلبا، وہ باغات کے جو بہت ہی گھنے ہیں اور شاخیں ایک دوسرے کے اندر جو ہے دھسی ہوئی ہیں، پسی ہوئی ہیں. وفاکہۃ وابا، اور انواع و اقسام کے میوے ہیں جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے. آج بھی اگر آپ کبھی جو ہے کسی ویڈیو کو دیکھیں تو ایسے ایسے پھل آپ دیکھیں گے جو نہ آپ نے کبھی دیکھے، نہ سنے، نہ کبھی ان کو چکھا. لیکن یہ کہ بہت سے علاقے ہیں کہ وہاں وہ پھل موجود ہیں اور کھانے والے اس سے جو ہے بہرہ مند ہو رہے ہیں. وفاکہۃ وابا، اور ابا کہتے ہیں اصل میں خضرا قسم کی جو گھاس پھوس جس کو کہتے ہیں، جھاڑ جکاڑ. اور یہ ہمارے مویشی جو ہوتے ہیں ان کا کھانا ہے. اس کے لیے آپ کو الگ سے کوئی فصل لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ زراعت بھی کریں، ان کے لیے چارہ پیدا کرنے کے لیے آپ تگ و دو کریں. وہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر وہ جس سے آپ کا یہ قوت نمو رکھی ہے کہ اپنی سبزی یا اپنا سبزہ جو ہے وہ خود باہر نکال رہا ہے. ابا، اور اس کے اندر وہ چیزیں بھی آ جائیں گی کہ آپ نے گندم حاصل کی اور گندم کا جو بھس ہے وہ آپ کے حیوانات کی غذا بن گیا. اس کا اصل دانہ جو ہے وہ اس سے آپ نے اپنی روٹی پکا لی. یہ تمام نعمتیں اللہ نے جو عطا فرمائی، متاعا لکم ولانعامکم، یہ ہے تمہارے لیے گزران جو اللہ تعالیٰ نے متاع، سامان زیست. اگر تم نے اپنے آپ کو اسی کے نظر کر دیا، اسی کے اوپر فوکس کر دیا اور بھول گئے اپنے مقصد تخلیق کو، کیوں پیدا کیا تھا اللہ نے تمہیں، تو اپنی آزاد مرضی سے تو نہیں آئے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس دنیا میں آنا، اس دنیا سے جانا اور دوبارہ جی اٹھنا، اس میں انسان کی اپنی مرضی اور اپنی ول کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہے. متاع لکم ولانعامکم، یہ وہ متاع ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی. ولانعامکم، اور یہی پھل ہیں، اس کے چھلکے تمہارے جو ہے حیوانات و مویشی کھا جاتے ہیں. اسی طرح اس گندم کا بھوس جو ہے وہ تمہارے حیوانات مویشی کھا جاتے ہیں. پھر ان کے لیے وہ بھیڑ بکریوں کا جو ہے کوئی ریوڑ آپ لے کر نکلے ہیں باہر. جتنے بھی آپ کے ہاں جانور آتے ہیں عید قربان کے موقع پر، کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سندھ سے چلے آ رہے ہیں، بلوچستان سے چلے آ رہے ہیں. ان کو جو ہے افزائش کے لیے کہیں کوئی چارہ تو نہیں اگایا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی غذا کا بندوبست کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے. وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے چوپایوں کے لیے، مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب پھر بالکل وہی انداز جو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا، وہاں تھا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ ساعت آ جائے گی، وہ بہت بڑی آفت، وہ قیامت جس دن اس کائنات کے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ چیخ اور چنگھاڑ ہوگی جو انسان کے کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے گی. صاد خا خا، سخا کا معنی آتا ہے بہت زوردار آواز. اور انسان کا جو بھی ایک میمبرین ہے، ٹمپینک میمبرین، وہ بھی ایک حد تک جو ہے آواز کو برداشت کر سکتی ہے. اس سے زیادہ ہوگی تو وہ پرفوریٹ کر جائے گی. تو ساخا، کان پھوڑ دینے والی آواز، وہ جو قیامت، زلزلۃ الساعہ جسے کہا گیا، الساعہ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ مضمون بھی قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا. اس دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ شوہر کو بیوی کی فکر ہوگی، نہ ماں کو بیٹے کی فکر ہوگی، نہ بہن کی جو ہے بھائی کو فکر ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا ایک شخص دوسرے سے، اپنے بھائی سے. بھائیوں سے بڑھ کر محبت کا اور باہمی جو ہے آپس میں الفت کا اور کوئی رشتہ تو نہیں ہوتا.
لیکن وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو وہ وقت جب آئے گا جب ہم میں سے ہر شخص کو اپنی قبروں سے نکال کر زندہ کھڑا کیا جائے گا اور میدان حشر کی طرف جو ہے ہمیں دوڑایا جائے گا، پکارا جائے گا اس کی طرف، تو اس وقت وہ نفسا نفسی کا عالم ہمارے سامنے آئے گا کہ اصل میں جو قرآن کہتا تھا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن بھاگے گا، راہ فرار اختیار کرے گا ہر شخص، ہر مرد اپنے بھائی سے بھی، حقیقی بھائی، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، کسی کو کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن تو ہر جان کو اپنی ہی فکر پڑی ہوگی جو اس کے لیے کفایت کرنے والی ہو، جو کسی طرح اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اب تو وہ تمام چیزیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے غیب کی چیزیں تھیں نا، آج تو تمام چیزیں شاہد کے درجے میں ہیں، مشہود کے درجے میں ہیں، اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورہ معارج ہم نے پڑھی تھی، وہاں بھی یہی الفاظ آئے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ وہاں تو گویا کہ بات کو انجام تک پہنچا دیا گیا، ان سب کو، میرے ماں، میرے باپ، میری بیوی، میری اولاد، سب کو جھونکو آگ میں، کسی طرح مجھے بچا لو۔ اور یہ مضمون قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے، لیکن یہ بڑے آئیڈینٹیکل مقامات ہیں۔ سورہ معارج کی وہ آیات جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، اور اسی طرح سورہ عبس کے یہ آخری آیات۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، یغنی کا لفظ نوٹ کیجئے کہ کسی کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس اپنی ہی فکر ہوگی۔ ترمذی میں ایک روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یوم حشر میں تمام لوگ جو اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ننگے بدن ہوں گے، کسی کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، بالکل عریان نکلیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ حضور یہ شرم و حیا کا معاملہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس دنیا میں تو انسان جو ہے نہیں چاہتا کہ اس کا صدر کوئی اور دیکھے، تو حضور کیا مرد اور خواتین سب کے سب بغیر کپڑوں کے اس دن ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا اس چیز کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، وہ جو الساعہ کی جو کیفیت ہے وہ اس درجے دردناک اور المناک ہوگی کہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ہیج ہوں گی، کسی کو کسی کی فکر ہی کیا ہے، اسے تو اپنا انجام نظر آ رہا ہے نا۔ تو شأن یغنی کے اندر وہ مفہوم بھی شامل ہے، کسی کو کسی کی کوئی نہیں پڑی ہوگی، کسی کے بدن پر کپڑے ہیں نہیں ہیں، لیکن حضور کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ترمذی میں موجود ہے کہ انسان کو اس دن جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ برہنہ پا بھی ہوگا اور برہنہ بدن بھی ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ، اور انجام کار اب جو ہونے والا ہے، انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے، اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، یا پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے کہ جس کا ایندھن بنو گے۔ تو فرمایا گیا وجوہ یومئذ مسفرۃ، اس دن ہوں گے کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے کہ جو بہت روشن ہوں گے، مسفرہ، چمکدار، دن کا وہ حصہ جس میں گویا کہ دن اب خوب روشن ہو گیا، اسے اسفار کہتے ہیں، جس میں گویا کہ دن کی روشنی اب وہ جھلک رہی ہے، باہر آ رہی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے جس پہلے کی بات، یا طلوع ہونے کے بعد، وہ بھی اس کو اسفار کہتے ہیں۔ تو مسفرہ گویا کہ بہت ہی چمکدار، بہت ہی روشن چہرے، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ ہم نے قیامہ پڑھی تھی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے وہ ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے چہرے، پھولوں کی طرح جو ہے کھلے ہوئے چہرے، روشن چہرے، چمکدار چہرے، تابناک چہرے، اور دوسرے چہرے ان کا ذکر بھی یہاں کر دیا گیا، وہاں فرمایا گیا سورہ قیامہ ووجوہ یومئذ باسرۃ، اور کچھ چہرے ہوں گے بالکل جسے آپ کے یہ بوسیدہ، لٹکے ہوئے چہرے، کملائے ہوئے چہرے، پژمردہ چہرے، وہی دو نقشے یہاں بیان کیے گئے، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس دن ہوں گے بہت ہی چمکدار، بہت روشن، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے دنیا میں انہوں نے اپنے رب کی فرما برداری کی تھی، حرام اور حلال کی تمیز برقرار رکھی تھی، اور پھر یہ کہ جس بات کو سنا تھا، جسے سمجھا تھا، اس پر عمل بھی کیا تھا،
تو وہ چہرے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں گزارے ہوئے اس مہلت عمر جو اللہ نے عطا کی تھی اور ان کے تمام اعمال کی بہترین ریوارڈ عطا فرمائے گا. ضاحکۃ مستبشرہ، اور وہ چہرے ہوں گے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ایک دوسرے کو ویلکم کہتے ہوئے، مستبشرہ، خوشیاں مناتے ہوئے چہرے. ظاہر یہ تو وہ نقشہ ہوتا ہے نا، جب کہ کوئی رزلٹ نکلتا ہے تو جو پاس ہو جاتے ہیں، جو بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں، تو ان کے چہرے جس طرح دمکتے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو ویلکم کہتے ہیں. تو یہی معاملہ اس دن اہل جنت کا ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. اور اس کے برعکس کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے کہ جن کے اوپر غبار آلود چہرے، گویا کہ تر و تازگی کا نام و نشان نہیں، کہ روشن اور تابناک چہرے نہیں، لٹکے ہوئے چہرے، جسے قرآن نے کہا مسودہ، یہ الفاظ بھی قرآن نے استعمال کی، سیاہ پڑے ہوئے چہرے، غم کی وجہ سے نڈھال چہرے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، جن کے اوپر گرد لدمی جو ہے تھپی ہوئی ہوگی. ترہقھا قطرہ، اور پھر یہ کہ ان کے اوپر سیاہی تھپی ہوئی ہوگی، چڑھی ہوئی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافر رہے دنیا میں رہتے ہوئے. اور کفر کے معنی جو ہے، ایک کیا ہے، ناشکری کی اپنے رب کی. دونوں مفہوم ہیں، مکی صورت ہے، لہٰذا یہاں تو وہی لوگ فوکسڈ ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا تھا. لیکن یہ کہ شکر کے مقابلے میں کفر کی اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جو شخص بھی جو ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا، شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا، اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے. یہ نہ سمجھے اس نے اپنے رب کا احسان کیا ہے. یہ تمام چیزیں اس کی منفعت وہ اسی کے حصے میں آنے والی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. وہ ابدی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ یقین کے درجے والا اگر ایمان ہوتا تو آج مسلمانوں کا وہ حال نہ ہوتا جو ہم نظر آ رہا ہے، جو ہمارے سامنے ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن میں تو اللہ کا وعدہ ہے. اگر ایمان واقعتاً تمہارے اندر ہو اور تمہارا سیرت و کردار اس رنگ میں رنگا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی اس دنیا میں تمہیں ذل و رسوا نہیں کرے گا، سربلندی حاصل ہوگی. آج اگر ذلت اور رسوائی ہمارا جو ہے وہ مقدر بن چکی ہے تو اس کا نتیجہ، اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ حقیقی ایمان موجود نہیں. اگر ہے بھی تو اس کا دائرہ جو ہے بہت ہی محدود ہے، چند شعائر اسلامی پر عمل کر لیا اور مطمئن ہو گئے. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. اس صورت کے آخر میں جن لوگوں کے انجام کا ذکر کیا گیا وہ ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا تھا، رسول کی دعوت کو رد کیا تھا، توحید سے انکار کیا تھا. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حد درجے فاسق و فاجر بھی تھے. اور یہاں ترجمہ کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جو منکر ہیں اور ڈھیٹ ہیں. ڈھیٹ وہ ہوتا ہے جسے بات سمجھ میں آ جائے اس کے باوجود قبول کرنے کو تیار نہ ہو. تو کتنے ہی لوگ تھے وہاں مکہ کی بستی میں کہ جن کی بات سمجھ میں آ چکی تھی، لیکن اپنے مفادات تھے کہ جو ان کی پاؤں کی بیڑیاں بنے ہوئے تھے. یہاں یہ سورہ مبارکہ کل جو ہے 42 آیات پر مشتمل یہ سورت یہاں مکمل ہوئی. اللہ تعالی ہمارے اندر قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.